آپ کو بہترین انٹرنیٹ ملے گا. اگر آپ کو کوئی گلا شکوہ ہوا تو میں آپ کو ذاتی طور پہ اس پہ مطمئن کروں گا, کیونکہ انٹرنیٹ کی یہاں پہ بھرپور طریقے سے یہاں پہ ارینجمنٹ بھی کیا گیا ہے, اور کوشش کی گئی ہے کہ ہر ایریے کو انٹرنیٹ کوریج جو ہے وہ اچھی سپیڈ کے اوپر دی جائے. سو اس کے لیے ایک آفیسر ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے جو انٹرنیٹ کی یہاں پہ سپیڈ کو دیکھے گا. تھینک یو, آپ نے ایک ریلیونٹ سوال کیا, میں آپ کا شکر گزار. میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ دیکھیے SIFC کا ایک اپنا رول ہے انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کے حوالے سے, اور پاک فوج جو روز قربانیاں دے رہی ہے, اور پاک فوج تعینات بھی ہے اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے, تو اس حوالے سے بھی اس چیز کو اکنالج کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ تشخص بحال ہوا ہے, اور جب کوئی کنٹری اتنی بڑی سمٹ ہوسٹ کرتی ہے تو یہ اس کی کیپیسٹی کے بارے میں بھی ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم بڑے ایونٹ کروا سکتے ہیں. اور اس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ کل کو اگر کوئی ورلڈ کپ ہو, کل کو اگر کوئی سپورٹنگ ایونٹ ہو, کل کو کوئی بڑا بین الاقوامی سطح پہ ایونٹ ہو, تو ہمارے اندر الحمدللہ یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم بڑے ایونٹ ہوسٹ کرنے کی نہ صرف صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ اس کو احسن طریقے سے نبھانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج بہتر ہوگا, اور ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ نے دیکھا چلتے ہوئے جب آپ آ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کی ثقافت کو یہاں پہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. ٹرک آرٹ نظر آئے گا آپ کو, پاکستان کے مختلف ریجنز کی پینٹنگز نظر آئیں گی. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو بھی آئے وہ پاکستان کی جو خوبصورت ثقافت ہے اور ایک یونیک ثقافت ہے وچ از پیکیولر ٹو پاکستان اس ریجن کے اندر, اس سے متاثر ہو کے جائے, اس کے بارے میں ایک اچھی بات کرے, اور ہم یہ لوگوں کو ثابت کر سکیں کہ جو ہمارے بارے میں مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں کئی حلقوں میں ابراڈ اینڈ ایٹ ہوم, وہ ہم ان کو دور کرنے میں کامیاب ہوں. میرا تو ویژن یہ ہے اور کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے مسکنسیپشنز کو دور کریں, اور ہماری کیپیسٹی, ہماری ریزیلینس, ہماری بریلینس, اس کو ہم پورٹرے کریں پوری دنیا کے اندر کہ ہماری ثقافت, ہماری امن پسندی, ہماری جو ایک پروگریسو سوچ ہے وہ ہر جگہ نظر آنی چاہیے. طارق صاحب آپ نے ذکر کیا اور یقینی طور پر پوری قوم کے لیے بڑے تاریخی لمحات ہیں جب یہ ہونے جا رہا ہے, اور دعا گو ہے کہ یہ تاریخی لمحات جو ہے مسالی لمحات بھی بن کر سامنے آئے. ایک ایسے وقت میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے جب احتجاج کی کال بھی دی جا رہی ہے اور ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ انتشار اور احتجاج کی بات کر رہی ہے. ہم کیا دیکھیں گے؟ ایک طرف آپ مسکراتے چہروں کے ساتھ اپنے مہمانوں کو ڈیل کر رہے ہوں گے, اور دوسری جانب چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ڈنڈے, ٹیئر گیس اور کرخت لہجے کے ساتھ بات ہو رہی ہوگی. یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا. دیکھیں یہ جو ایگو ہوتا ہے نا, یہ جو انا ہوتی ہے, اس کی سب سے بری بات یہ ہوتی ہے اس کو جتنا انفلیٹ کر دو اس کی کیپیسٹی اتنی بڑھتی جاتی ہے. سو ایگو کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ ان لمیٹڈ طور پہ انفلیٹ کیا جا سکتا ہے. اب ایک طرف انا پرستی ہے, ایک طرف جو ہے وہ حب الوطنی ہے. یہ ہمیشہ سے ڈفرینٹ رہا ہے, اور یہ حق و باطل کا بھی ڈفرینس یہی رہا ہے ہمیشہ سے تاریخی طور پہ بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ 9 مئی کے حملے کر سکتے ہیں, شہداء کی یادگاروں کو مسمار کر کے ان کی بے حرمتی کر سکتے ہیں, جو لوگ IMF کو خط لکھ سکتے ہیں ملک کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی لیڈر پاکستان سے بڑا ہے, تو میں یہ بات بالکل واضح کر دوں, کوئی پولیٹیکل پارٹی, کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان سے بڑی نہیں, انکلوڈنگ مائی اون. اور جس دن میں یہ سمجھوں گا کہ میری پولیٹیکل پارٹی یا میری پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان سے بڑی, تو مجھے پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیونکہ پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان ہے تو سیاستدان ہیں, پاکستان ہے تو یہ ساری گہما گہمی, یہ ساری رونقیں ہیں, یہ وزارتیں, یہ مشیر, یہ عہدے, یہ افسران, یہ سارا کچھ پاکستان کے مرہون منت ہے. اگر کوئی کہے گا کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں, تو میں تو اس پہ افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نان سیریس سی کال ہے. آپ نے ایسی میری اتنی انرجی لگا دی سوال کے اوپر, آپ کو اچھی بات کرتے, یہ نان سیریس کال ہے. آپس میں بھی لڑے بھڑے ہوئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کرنا چاہیے, حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں نہ کرو, علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں نہ کرو, کوئی کہہ رہا ہے جی کر لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پروٹیسٹ رجسٹر کرا دیتے ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پروٹیسٹ کی مقصد کیا ہے. اور یہ دیکھیں نان سیریس سا پروٹیسٹ ہے, ایسے ہی جو ہوتی ہے نا, اس کو میں ایمٹی تھریٹ کہوں گا. میں نے کل بھی ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا یہ ایمٹی تھریٹ ہے. تھنگز آر فائن, دی ریڈ زون از اے سیف اینڈ سیکیور ایریا. ایئرپورٹ سے لے کے ریڈ زون تک مکمل اس کے گرد و نواح کو سیکیور کیا گیا ہے. آرمی ڈپلائڈ ہے, رینجرز ڈپلائڈ ہے, پولیس ڈپلائڈ ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ فول پروف اور امیکولیٹ ارینجمنٹس کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے. تو ضرور کریں, اپنے اپنے گھروں میں خاموش احتجاج ضرور کریں, آپ کو پورا حق حاصل ہے. بٹ یہ جو شر پسندی ہوتی ہے نا کہ کسی بھی ایک ایونٹ کو خراب کرنے کے لیے کوئی ہلکی سی نیگیٹو بات کر دینا,
تو ٹھیک ہے، آپ کو اپنی نیگیٹو بات مبارک ہو، آپ بالکل اپنے گھروں میں بیٹھ کے احتجاج کی کالیں دیں. یہاں پہ تو فی الحال بالکل امن سکون ہے اور کوئی ایسی چیز مجھے نیگیٹو نظر نہیں آ رہی باہر. جی بہت اچھا. انٹرنیشنل لیول کے انتظامات نظر تو آ رہے ہیں، اکوپمنٹ اور کی سیٹنگ، لیکن جو اصل چیز ہوگی وہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہوگی، وہ کس لیول کی ہوگی، اس کا اسپیڈ کیا ہوگی اور وہ مینٹین رہ سکے گی. جو ادھر ہمارے ایک افسر ہیں اسد صاحب، انہوں نے ابھی یہاں پہ وہ کر کے دکھایا، بلکہ وہ واک کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیوائس لے کے ہر جگہ پہ. تو یہاں پہ انٹرنیٹ کی پرنٹر کی اسکرین ہر چیز موجود ہے، تو آپ کو بہترین انٹرنیٹ ملے گا. اگر آپ کو کوئی گلا شکوہ ہوا تو میں آپ کو ذاتی طور پہ اس پہ مطمئن کروں گا، کیونکہ انٹرنیٹ کی یہاں پہ بھرپور طریقے سے یہاں پہ ارینجمنٹ بھی کیا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ ہر ایریے کو انٹرنیٹ کوریج جو ہے وہ اچھی سپیڈ کے اوپر دی جائے. سو اس کے لیے ایک آفیسر ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے جو انٹرنیٹ کی یہاں پہ سپیڈ کو دیکھے گا. تھینک یو، آپ نے ایک ریلیونٹ سوال کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں. دیکھیے اس حوالے سے نہ تو انہوں نے کوئی بائیلیٹرل میٹنگ کی ریکویسٹ کی ہے، نہ ہم نے کوئی بائیلیٹرل میٹنگ کی ریکویسٹ کی ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے، اور جو ملٹی لیٹرل فورم ہوتا ہے اس پہ اجتماعی ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں اس خطے کے، اور ایس سی او کے اپنے پروٹوکولز ہیں. اس کے تحت جو ایس سی او پروٹوکولز ڈکٹیٹ کریں گے، جو بھی معاملات ہوں گے، جیسے میں نے کلائمیٹ چینج کا ذکر کیا، سیکیورٹی کا ذکر کیا، کاؤنٹر ٹیررزم کا ذکر کیا، اکنامک پروگریس کا ذکر کیا، ٹریڈ انویسٹمنٹ کا ذکر کیا، لنکیجز کا ذکر کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک بھارت کا جو بھی معاملہ ہے وہ ایس سی او کی کنفائنس کے اندر ہے، ایس سی او کے پروٹوکولز کے مطابق ہے. بائیلیٹرل میٹنگ کے حوالے سے کوئی بات چیت نہ ہوئی ہے اور نہ اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیورلی ایک بڑے فورم کے اوپر ایس سی او کے پروٹوکولز کے تحت یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے. لاسٹ کوشچن. سر ماشاءاللہ بہت خوبصورت سی آپ کے ارینجمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں پاک چائنا سینٹر کے اندر جو میڈیا کے حوالے سے ہے، تو کیا میسج دینا چاہیے کہ ہماری جو نیبرس کنٹری ہے بالخصوص کافی عرصے بعد ان کے فارن منسٹر بھی یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، تو پاکستان کی طرف سے ایک جو میسج ہے وہ کیا آپ ڈیلیور کرنا چاہیں گے، یہاں سے کیا یادیں لے کے جائیں گے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے مابین کافی عرصے سے کچھ معاملات جو وہ آگے نہیں بڑھ سکے. دیکھیے یہ بین الاقوامی سطح پہ جس طرح کے فورمز ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا ڈیکورم ہوتا ہے، اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. تو ہم تمام آنے والے مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، اور ایس سی او کی جو ممبر اسٹیٹس ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں اس ملٹی لیٹرل ڈسکشن کے لیے اور اس ملٹی لیٹرل فورم کے اوپر، تو ان کو ہم ویلکم بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایس سی او کے پروٹوکولز کے اندر رہتے ہوئے جو معاملات ہیں اس پہ ڈسکشن ہو. تو میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان نے یہ سمٹ ہوسٹ کر کے اپنی کیپیسٹی بھی دکھائی ہے اور یہ بھی دنیا کو ثابت کیا ہے کہ الحمدللہ ہم مہمانوں کو یہاں پہ ویلکم کرنا بھی جانتے ہیں اور ایسی کانفرنسز کو ہوسٹ کرنا بھی جانتے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں اعزاز کی بات ہے. لاسٹ کوسچن. سر پہلے تو یہ ہے کہ سویلین حکومت نے جو ہے اتنی بڑی تعداد میں مندوبین آنے اور قیادت آ رہی ہے ریجن کی. سویلین حکومت نے پاکستان کے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. ہم ایک سفارتی تنہائی سے یقیناً ایک بہت بڑے ہم نئے ایونٹ کی طرف جا رہے ہیں. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ جب کوئی انٹرنیشنل کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ہے جو اس وقت انسانیت کو درپیش المیاں ہیں غزہ اور فلسطین، اس کے بغیر وہ نامکمل رہتا ہے وہ ایونٹ. یقیناً اپنے پروٹوکول ہیں شنگھائی قانون تنظیم کے، پاکستان نے متاثر کن اقدامات بھی کیے ہیں فلسطین کے بھائیوں کے لیے، خصوصاً اقوام متحدہ میں جو وزیر اعظم صاحب نے واقع کیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، دو طرفہ ملاقات آپ کی چینی قیادت سے بھی ہوگی اور آپ کی جو ہے پاکستان کی قیادت کی روس کی قیادت سے بھی ہوگی، تو کیا دونوں ممالک نے انتہائی مؤثر انداز میں اس انسانی علیمی پہ بات کی ہے، تو کیا ان دونوں ممالک کی دو طرفہ ملاقاتوں میں قیادت سے پاکستان کی قیادت کی فلسطین کے ایشو پر بات ممکن ہے؟ آپ کے سوال دو تھے بنیادی، آپ نے بہت ایمفسائز کیا سویلین حکومت کے اوپر. تو میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ دیکھیے ایس آئی ایف سی کا ایک اپنا رول ہے انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کے حوالے سے، اور پاک فوج جو روز قربانیاں دے رہی ہے اور پاک فوج تعینات بھی ہے اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے، تو اس حوالے سے بھی اس چیز کو اکنالج کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا دیکھیے فلسطین کے ایشو پہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ وزیر اعظم نے ہر فورم پہ اس پہ بات کی ہے اور بڑی مؤثر آواز بن کے وہ سامنے آئے ہیں. وہ غزہ میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہو، جنگ بندی کے حوالے سے ہو، وہ امدادی سامان بھجوانے کے حوالے سے ہو، تو پاکستان نے اس پہ بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے اور کرتا رہے گا ہر فورم کے اوپر. اور بائیلیٹرل میٹنگ جتنی ہوتی ہیں اس میں فلسطین کا ایشو جو ہے وہ سر فہرست ہوتا ہے، اس پہ بات چیت بھی ہوتی ہے. اور کل آپ کو ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی یہ عندیہ دیا کہ شاید کوئی او ایس سی کا بھی اسپیشل اجلاس فلسطین کے حوالے سے ہونے جا رہا ہے، عرب لیگ شاید اس میں شرکت کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام پاکستان سٹیپ لے رہا ہے. میں
اصل ٹیسٹ کا یہ ہے کہ فلسطین کے صدر محمود عباس نے پاکستان کے موقف کو سراہا، پاکستان کی کاوش کو سراہا اور یہ کہا کہ پاکستان نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے. یہ وزیر اعظم کی UNGA کی سپیچ میں بھی اس کی ریفلیکشن آئی کہ ایک مؤثر تقریر تھی جس میں انہوں نے نہ صرف مظلوم فلسطینیوں کے حوالے سے بات کی بلکہ مظالم ڈھانے والوں کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ یہ جنگ بندی بھی ہونی چاہیے، مگر جو اس میں خاموش تماشائی ہیں وہ اس میں حصے دار ہیں، سہولت کار ہیں. یہ کہنا ایک انٹرنیشنل فورم پہ بہت بڑی بات تھی اور پاکستان فلسطینی بھائیوں بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ فلسطین کے اندر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں یہ فوری طور پہ ان کو بند ہونا چاہیے اور اسرائیل کو کٹہرے میں لانا چاہیے کہ یہ وار کرائمز اور جینوسائیڈ جو نسل کشی کی جا رہی ہے، جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ.